بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم طلباء کرام، ہم 11ویں کلاس کی ترجمۃ القرآن کا سبق نمبر 3 پڑھیں گے۔ آیت الکرسی کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اسے جنت میں داخل ہونے سے صرف موت ہی روک کے رکھتی ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم اپنے بستر پر جانے لگو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، صبح تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے ایک محافظ مقرر رہے گا اور شیطان تمہارے قریب نہیں آ سکے گا۔ آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت یعنی اس کے یکتا ہونے کا بیان کیا گیا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور صفات کا بھی بیان ہے۔ آگے سورۃ البقرہ کے مضامین اور اہم نکات۔ سورۃ البقرہ کا مرکزی موضوع ہدایت ہے۔ سورۃ البقرہ کے بالکل شروع میں ان لوگوں کی صفات بیان کی گئی ہیں جو قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس صورت میں واضح کیا گیا ہے کہ جس طرح پہلے اللہ تعالیٰ انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے کتابیں بھیجتا رہا ہے، اسی طرح اس نے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی قرآن مجید کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے۔ یہ واضح کیا گیا ہے کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے بغیر ایمان کا دعویٰ قبول نہیں، لہٰذا انسانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ قرآن مجید اور صاحب قرآن خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آؤ اور ان کی کامل اطاعت کرو۔ سورہ بقرہ کے مضامین کو درج ذیل نکات کی صورت میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ سورہ بقرہ کے آغاز میں اسلام کے بنیادی عقائد یعنی توحید، رسالت اور آخرت کے بیان سے ہوا ہے۔ اس ضمن میں انسانوں کی 3 قسمیں یعنی مومن، کافر اور منافق بیان کی گئی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ بیان فرمایا گیا ہے تاکہ انسان کو اپنی پیدائش کا مقصد معلوم ہو۔ آیات کی ایک طویل سلسلے میں بنیادی طور پر خطاب یہودیوں سے ہے جو بڑی تعداد میں مدینہ منورہ کے آس پاس آباد تھے۔ اس قوم پر اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں نازل فرمائیں اور جس طرح انہوں نے ناشکری اور نافرمانی سے کام لیا، اس کا مفصل بیان ہے۔ پہلے پارے کے قریباً آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اس لیے کہ انہوں نے نہ صرف یہودی اور مسیح بلکہ عرب کے بت پرست بھی اپنا پیشوا مانتے تھے۔ ان سب کو یاد دلایا گیا کہ وہ خالص توحید کے قائل تھے اور انہوں نے کبھی کسی قسم کے شرک کو گوارا نہیں کیا۔ اس ضمن میں بیت اللہ کی تعمیر اور اسے قبلہ بنانے کا موضوع زیر بحث آیا ہے۔ مسلمانوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے متعلق بہت سے احکام بیان کیے گئے ہیں جن میں عبادات سے لے کر معاشرت، خاندانی امور اور حکمرانی کے متعلق بہت سے مسائل ہیں۔ سورہ بقرہ میں جن برائیوں کی سخت مذمت بیان کی گئی ہے ان میں سے ایک سود ہے۔ سورہ بقرہ میں سود کو اللہ تعالیٰ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف جنگ قرار دیا گیا ہے۔ سود ایک ایسی معاشرتی برائی ہے جس کی وجہ سے معاشرہ غربت، سستی، فضول خرچی اور تنگ دلی کا شکار ہو جاتا ہے۔ سود کی وجہ سے امیر اور غریب کے درمیان فرق بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ سود ادا کرنے والے مجبور لوگ کئی بار خودکشی جیسا بڑا گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ سورہ بقرہ کے علمی و عملی نکات۔ سورہ بقرہ کے مطالعہ سے جو علمی و عملی نکات معلوم ہوتے ہیں ان میں سے چند درج ذیل ہیں۔ ایمان کا اظہار عمل سے ہوتا ہے جس میں اولین عمل نماز ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو گمراہ کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑتے، قطع رحمی یعنی رشتہ داروں سے برا سلوک کرتے اور زمین پر فساد مچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ورزی اور تکبر کرنا شیطانی طرز عمل ہے۔ انسان کی عظمت اس بات میں ہے کہ بھول یا خطا ہو جائے تو فوراً توبہ کر لے۔ مشکلات اور مسائل میں صبر اور نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنا ایمان والوں کا شیوا ہے۔ موت کی فکر صاحب ایمان ہونے کی علامت ہے۔
سعادت اور فضیلت کا اصول محنت اور قربانی کا تقاضا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو آزمائشوں اور امتحانات سے گزار کر اعلیٰ مقام و مرتبہ سے نوازتا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ایمان اور عقیدے کو معیار اور مثالی نمونہ قرار دیا گیا ہے۔ اہل کتاب حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوب پہچانتے تھے، اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول برحق ہے، لیکن حسد اور عناد کی وجہ سے جانتے بوجھتے ہوئے انہوں نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا۔ بندہ اگر دیکھنا چاہے کہ اللہ تعالیٰ اسے کتنا یاد رکھتا ہے تو وہ دیکھے کہ وہ خود اللہ تعالیٰ کو کتنا یاد کرتا ہے، اللہ کا کتنا ذکر کرتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اللہ اس کو یاد رکھتا ہے، یہی بندے کی کامیابی ہے۔ ایمان کے کمال ہونے کی علامت یہ ہے کہ بندہ سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرے۔ اللہ تعالیٰ دعا مانگنے والوں کی دعا ضرور قبول فرماتا ہے۔ دنیا پر صرف دنیاوی چیزوں کی دعا کرتے ہیں، وہ آخرت میں نعمتوں سے محروم ہوں گے، جبکہ نیک بندے دنیا اور آخرت میں بھلائی کی دعا مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مال خرچ کرنے کی ترتیب بتائی کہ پہلے والدین، رشتہ داروں اور پھر دیگر حاجت مندوں پر خرچ کیا جائے۔ انسان اپنی لا علمی یا ناقص علم کی وجہ سے فائدے کو نقصان اور نقصان کو فائدہ سمجھ بیٹھتا ہے۔ جس قوم میں اجتماعی بزدلی آ جائے وہ زوال اور ہلاکت سے نہیں بچ سکتی۔ دین میں کوئی جبر نہیں، یعنی دین قبول کرانے میں کسی جبر اور کی زبردستی جائز نہیں۔ احسان جتلانے، دکھاوا کرنے، تکلیف پہنچانے سے نیکی ضائع ہو جاتی ہے۔ قرض کے معاملات کو تحریر میں لانے اور ان پر گواہ بنانے کی تلقین فرمائی گئی ہے۔ سود سے حاصل ہونے والے مال میں برکت نہیں ہوتی، اس کا انجام مفلسی اور تباہی ہے۔ انسان اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے، اسے اچھے اعمال پر ثواب اور برے اعمال پر عذاب دیا جائے گا۔ ناظرین اکرام، یہ سورہ بقرہ کا تعارف اور اس کے علمی و عملی نکات اور اس کی مکمل تفصیل تھی۔ انشاءاللہ اس کی آیات کا ترجمہ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔